اب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں وکیل صحابہ، مداح صحابہ، تاجدار ختم نبوت کے سپہ سالار حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حفظہ اللہ تعالی، جن کا عنوان ہے سیرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات گرامی قدر، نہیں ملک دی بند زبان ہوندی، نہیں ملک دی بند زبان ہوندی، نہیں دریاواں نوں بند پیندے ہیرے۔ مرکز نداء الاسلام مالک کائنات کی توفیق سے کسی کا حق نہیں رکھتا۔ تو حضرات ہمارے معزز مہمان جناب محترم حاجی محمد اسلم صاحب جو عمان سے تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت کے فضل و رحمت سے آج جو کھانا آپ حضرات نے کھایا ہے یہ انہی کی مہربانی ہے۔ انہوں نے شفقت فرمائی ہے کہ ہر سال آنے والے سامعین کے لیے، حاضرین کے لیے، علماء کرام کے لیے کھانے کا وسیع انتظام کرتے ہیں۔ اللہ حاجی صاحب اپنے بندوں کے لیے انتظام فرماتے ہیں۔ اللہ ان کے کاروبار میں، ان کے روپے پیسے میں اتنی برکت عطا فرما جتنا دریاؤں میں پانی ہے۔ اللہ ان کو برکتیں عطا فرما دے۔ وہ یہاں تشریف لائے، ہم ان کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں، ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ محترم جناب بھائی شراز احمد صاحب، وہ بھی عمان سے تشریف لائے ہیں۔ جناب محترم بھائی شہزاد احمد صاحب، جناب محترم حاجی محمد سلیم زرگت صاحب شام کوٹ سے تشریف لائے ہیں۔ جناب محترم قاری عبد الرحمن صاحب، وہ بھی شام کوٹ سے تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عبد الرزاق ساجد صاحب کا فون آ رہا ہے اور شیر پنجاب بھی آ رہے ہیں۔ علامہ صاحب بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ تو اب وکیل صحابہ کا خطاب سننا ہے آپ نے، تو آپ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ وہ اس لیے کہ آپ ان کی زیارت فرما رہے ہیں، تو ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے۔ ختم نبوت کے لیے انہوں نے کوڑے کھائے ہیں، تیرے مسلک کے لیے انہوں نے جیلوں میں جانا پسند کر لیا، مگر کائنات کے رب کی قسم تیرے مسلک پہ آنچ نہیں آنے دی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، وکیل صحابہ، وکیل صحابہ، مرکز نداء الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا بهذا سبحانك
سبحانك هذا بهتان عظيم سبحانك هذا بهتان عظيم في مقام آخر إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم في مقام آخر الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات بولیو نا پڑھ لین کے پڑھ سارے والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بس دو تین شعر اپنے کہے ہوئے آپ سے عرض کر کے بات شروع کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ میں 20 منٹ ٹائم لوں گا انشاءاللہ اس سے زیادہ اللہ خیر کرے نہیں ہوگا وہ صدیقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی جڑے ساڑے نے نا علماء حضرات بیٹھے ہوئے پیچھے سٹیج تے انہوں نے تے بولنا نہیں یا تے انہوں نے ان پیر رگڑنا ہے تے یا متھا چڑھانا ہے یا کچھ کرنا ہے تو جڑے دوسرے حضرات نے ماشاءاللہ جی آیا نو انہوں نے بھی جی آیا نو سارا مرکز جی آیا کہہ رہے ہیں تے میں نے شرم آ دی بھائی جی آیا نو اللہ برکت فرمائے تے تھوڑا دے وقت ہے اور تھوڑے وقت دے اندر بات سننے دی کوشش کرو نہیں تو میں اتنے منٹاں دی اندر ہی انشاءاللہ آج دیکھو کہ میں کس طرح اپنی بات کر کے کھڑا ہو جاؤں گا وہ صدیقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی مطہرہ طاہرہ وہ حریم آشنا بیوی وہ ماں کہیے جسے کہیے وہ ماں کہیے جسے کہیے تو پھر ام القرآن کہیے وہ جس کی عظمتوں پہ بولتا رب کبریا کہیے وہ
وہ جس کے آنسوؤں نے عرش اللہ کا ہلا ڈالا، اسی عظمت کو اللہ نے کلام اللہ کلام اللہ کلام اللہ بنا ڈالا، جسے دلہن بنا کر تھے محمد مصطفیٰ لائے، وہ جس کے دلہا بن کر تھے نبی الانبیاء، اللہم صل علی محمد وعلی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلا کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کونین، پیغمبر اعظم، امام اعظم، سید اعظم، مرشد اعظم، رحمت کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صدر گرامی قدر ذی وقار علماء کرام منتظمین احباب نداء الاسلام کے سارے ذمہ دار اور طلبہ سارے، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو جو چند دنوں میں اللہ تیری رحمتوں کے ساتھ کس قدر ماشاءاللہ یہ بڑا ہے، اللہ کے فضل سے طلبہ کس طرح خوش ہو کر سنات اسناد لیتے رہے، انعام لیتے رہے، اللہ اس ادارے کو مزید برکتیں، مزید عظمتیں، مزید عظمتیں، مزید عظمتیں، مزید عظمتیں اللہ عطا فرما۔ قبرستان تھا نہیں، میں بیٹھ گیا۔ او بھائیو السلام علیکم۔ اے خیر یہ کتوں آگے بندہ اس طرح بات سنیندہ ہے، پہلے انہوں بھی ایمیں شرمندہ کیتا نے، تو میں تو پھر اللہ دے سپرد بھائی تسی سنائے تو سنو، میرے واسطے تے دعا ہے تاڑے واسطے، اللہ عزت عطا فرمائے۔ میں ہو جے واضح نہیں کیتا کرتا، جے جاگ دے ہو تو ایک باری ستے بندے ہاتھ کھڑا کرو، اونچا کرو، دونوں ہچھا دونے کرو، پہلے جی میں دونے کیتے سن، دونے ہاتھ کھڑا کرو۔ سمجھ نہیں آئی؟ یہ فرمانے سمجھ نہیں۔ میں عرض کیتا ہے کہ ستے بندے اللہ خیر کرے دونے ہاتھ ہوتے کرن، چاول میں نہیں رہنے، اللہ چاول گھال رہا ہو تو اللہ دے۔ یہ حالت ہے میری قوم دی، یہ ہیں جڑے ماشاءاللہ پتہ نہیں کی کچھ علماء ساڑھے تاڑے متعلق فرما دے رہے، اللہ مدی زبان برکتیں پاوے، کیویں طرح فرما دے رہے۔ یہ ساڑھی حالت ہے کہ قاری عبدالحفیظ نے جڑا موضوع چھیڑیا ہے وہ تیز ہے، تھوڑا جہا تکھا ہے، تھوڑا جہا، مگر انہوں سنن واسطے بھی تکھے بندے چاہی دینے نا۔ ماشاءاللہ اللہ خیر کرے، گرے تے بیمار چوچیار انجھے کیتی جانا ہے ماشاءاللہ۔ جب بیمار چوچے مرن لگ دینا تے انہوں دی حالت ہوندی ہے، ایویں میری قوم دی حالت ہے اس وقت، اللہ خیر کرے۔ اس وقت تمہاری یہ حالت ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی، میں عرض کر لگا سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھی ایک دفعہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسٹیج والے احباب علماء بھی کہہ دے، صحابہ بھی کہہ دے، ماشاءاللہ بزرگ حضرات سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا۔ میرے پیغمبر رحمت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہم لا تلمنی فیما لا املک
سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ مینوں ملامت نہ کری مینوں ملامت نہ کری جیدا میں مالک نہیں ہاں جیدا میں مالک نہیں ہاں اہل حدیث دی مجلس ہے مرکز دی مجلس ہے اللہ اکبر عقیدے دی بات پہلے جیدا میں مالک نہیں اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے ہو یا اللہ اے دل دی کوٹھی دا منہ تو آپ بنایا تے دل دی کیفیت بھی آپ بنائی میں چاہنا کہ میری بیویاں دی طرف میلان محبت اکو جیا ہوئے ساریاں میریاں بیویاں دی طرف میلان محبت اکو جیا ہوئے مگر میں جدوں بھی ویکھیا جب بھی دیکھا جدوں بھی دیکھا اللہ اکبر تو میری میلان محبت میری بیوی عائشہ صدیقہ دی طرف عائشہ صدیقہ دی طرف میلان محبت زیادہ نظر آئی تو میں عرض کرتا لا تلمنی فی ما لا املکو یا اللہ مجھے ملامت نہ کرنا منو ملامت نہ کرنا اللہ نے فرمایا میرے حبیب جڑے کم میں آپ کراں میں تہانوں ملامت کیوں کراں گا جڑے کم میں کراں وہ میں ملامت کیوں کراں گا معلوم ہویا دلان دی کیفیت بدلنا بھی کسی اور طاقت دا کم ہے وہ میرے محمد دا کم نہیں ہے دلان دی کیفیت بنانا ودھانا گھٹانا یہ بھی کسی اور طاقت دا کم ہے میرے نبی دا نہیں ہے اللہم لا تلمنی فی ما لا املکو اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیں 15 تے 16 مرتبہ حضور گھر تشریف لے آندے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے میرے پیغمبر فرما دے عیش میری حمیرہ میری عیش کلیمینی 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 آؤ میرے ساتھ باتیں کرو آؤ مجھے مشورے دو آؤ مجھے مشورے میں شریک میرے مشورے میں شریک ہو ماجی سیدہ فرماتی خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ میرے پیغمبر پریشان ہوئے تو اور فرمانے لگے کلیمینی 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 آؤ میرے ساتھ باتیں کرو سبحان اللہ ایسے کئی مواقع تو بہرحال بات چھڑ گئی اللہ کے فضل سے رحمت اللہ کی آپ سامعین حضرات سارے میرے علماء حضرات مبلغین حضرات نداء الاسلام کے محترمین ناظمین حضرات سب کے سب محبت پیار کرنے والے اس ادارے کو آپ کی محبتیں آپ کی دعائیں یہ رنگ لائی ماشاءاللہ میری بیٹیاں بچیاں بھی اس وقت دعاؤں کرنے والے میں شریک ہوئیں یا اللہ جنہوں نے محبت کی شرکت کی اللہ سب کی محبت قبول و منظور فرما اللہ اکبر جو بات محبت پیار کی چھڑ جائے تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میرے علماء بیان کرنا شروع کریں تو بیان چلتا رہے گا حضرت کدے جا رہے ہو ماشاءاللہ تشریف رکھو تشریف اگر نہ تشریف رکھو تو پھر آئیو نہ دوبارہ آپ سمجھتے ہو یہ مذاق لگا ہوا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی عظمت والی شان والی جس کا نکاح جس کا زوجیت کا مسئلہ بھی خدا نے عرش پر حل کیا میرے پیغمبر علیہ السلام کی طرف حضرت جبریل امین پیغام زوجیت لے کر کے آئے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ریشم و دیباج میں لپٹا ہوا کپڑا اور جس کے اندر لپٹی ہوئی سیدہ عائشہ کا پیغام زوجیت لپٹا ہوا اور میرے اللہ نے فرما دیا میرے پیغمبر فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا مُحَمَّد فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا مُحَمَّد فَإِذَا
فَإِذَا لَكَ یا محمد فَإِذَا لَكَ یا محمد. اللہ اکبر. اللہ عرش معلیٰ سے فرمائے پیغام زوجیت تو فرمایا گیا فَإِذَا لَكَ یا محمد. جبریل امین پیغام لے کر کے آئے. فرمایا گیا فَإِذَا لَكَ یا محمد. میرے پیغمبر پڑھائیں تو فَإِذَا لَكَ یا محمد. صحابہ کہے تو فَإِذَا لَكَ یا محمد. صحابیات کہے فَإِذَا لَكَ یا محمد. ازواج مطہرات بولے تو فَإِذَا لَكَ یا محمد. بنا سید الکائنات بولے تو فَإِذَا لَكَ یا محمد. تابعین پڑھے تو فَإِذَا لَكَ یا محمد. تبع تابعین بولے تو فَإِذَا لَكَ یا محمد. یہ میرے بیٹے میرے بچے امی عائشہ صدیقہ کے روحانی بیٹے سارے کے سارے کہہ رہے فَإِذَا لَكَ یا محمد. فَإِذَا لَكَ یا محمد. فَإِذَا لَكَ یا محمد. فَإِذَا لَكَ یا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ تھکتے اس طرح جان رہا ہے. ضرور بات ہے. دو تین باتیں میں اور کر لینا. ماں جی فرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا. دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت بہت گوڑی طرز نال بیان کرتا ہے کہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی. ساری کائنات نبی تعریف کردہ 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 دوجے نو سناندہ سناندہ تھک جاتا. فوراً ہی آکھتا ہے کہنے لگا اگلی بات جانتے ہو اگلی بات جانتے ہو. وہ کہنے لگا ہاں یہی آپ جن کی تعریفیں کر رہے تھے حضرت محمد رسول اللہ. ان کوئی کون اگلی پچھلی بات کون نہیں جانتا. کہنے لگے یار باقی باتیں تو ساری ٹھیک ہیں مگر ان کی بیوی تھی نا ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ وہ صحیح نہیں تھی. پھر تو ہمیں سمجھ نہ آئی. وہ صحیح نہیں تھی. کہنے لگا اچھا وہ جس نبی کی تعریف آپ کر رہے تھے یہ اس کی بات ہے. کہاں ہاں ہاں وہ اچھی نہیں تھی. اللہ اکبر. پھر کہتا ہے یار تو نے سنا کہ اس پر الزام کس طرح کا لگا تھا. پھر کی ہویا اور میں کہتے تھا کہ جانا کہ الزام لگ گیا. پھر سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو حضرت علی بھی ان اتارنے والوں میں ساتھ تھے. حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے بول کر کہنے لگے جھوٹ اور جھوٹ بھی آخری درجے کا. فرمایا علی تیرے دل میں ایک کام ہے وہ مجھ سے رہ گیا ہے اور تو نے کرنا ہے. حضرت علی نے فرمایا وہ کام ایسا کون سا ہے میرے نبی جو آپ سے رہ گیا ہے اور مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میں نے کرنا ہے. میں نے عائشہ کو طلاق دینا تھی وہ میں تو دے نہیں سکا لہذا تم عائشہ کو طلاق دے دینا. او بھائی کی موضوع چھیڑ دیتا ہے کنہ واسطے چھیڑ دیتا ہے تجھے طلاق دے دینا. یار کو منو تیری گل سمجھ نہیں آ رہی بھئی تو کی آکھ رہا ہے. اور اگلی بات ایک ہے کہ ساڑھے مولوی نے لکھیا ہے کہ عائشہ ایک اوارہ عورت سی. استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ اوارہ عورت تھی جو تو آپ کے اور میرے محمد رسول اللہ کی بیوی تھی. کیا ہاں اس کو قبر سے نکالا جائے گا اور اس کو امام مہدی درے لگائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میری قوم کو اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جس نبی کو نبی مانتا ہے اور اس حد تک مانتا ہے کہ پوری کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں.
مگر کہتا ہے اس کی بیوی اچھی نہیں تھی، اس کی بیوی فاحشہ تھی، اس کی بیوی غلط تھی، غلط کار تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتا ہے اس کی بیٹیاں لوگ کہتے ہیں کہ 4 ہیں، وہ چاروں ہی صحیح نہیں تھیں، ایک تھی ان میں جس کا نام فاطمہ تو زہرا تھا، وہ باقی بیٹیاں تھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ تھی ہی نہیں۔ اگر دشمن کو گندی زبان اور لمبی زبان سے اس طرح گالیاں دینے سے کوئی نہیں روک سکتا تو جان لو قاری عبدالحفیظ کی زبان ان کے حقائق، ان کے شان، ان کے فضائل، ان کے مناقب بیان کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ آپ کے علم ایک ہے کہ مجھ پر پابندی تھی اور 2 مہینے میں قصور میں نہیں آیا، مگر یہ تو پابندی ہے۔ پابندیاں کیا ہوتی ہیں، کس لیے ہوتی ہے؟ کیا اس لیے ہوتی ہے کہ میں امی عائشہ صدیقہ کی عظمت بیان کروں لہذا اسے قصور میں نہ داخل ہونے دو؟ اس لیے کہ ماں میرے پیغمبر علیہ السلام کی رقیہ، زینب، ام کلثوم بیٹیاں نہیں تھی، صرف ایک بیٹی میں یہ کہوں تو پھر کوئی پابندی نہیں کی ہے۔ سن لو، میرا علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اوپر والے بٹن کھلے رکھنا، گولی کو آتے ہوئے سرسراہٹ نہ ہو۔ ہم نے بھی اسی طرح کر لیا ہے اللہ کے فضل سے کہ گولی آئے تو اس کو بٹن کی بھی سرسراہٹ نہ ہو، اس لیے کہ ہم جب تک ہماری قوم، ہمارے بھائی، ہمارے علماء، ہمارے فضلاء، ہمارے خطبہ جب تک بیان کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، جب تک سیدہ صدیقہ کی عظمت کو دنیا میں منوا نہیں دیتے، جب تک ابو بکر کی صداقت کو، صدیق کی صداقت کو، فاروق کی عدالت کو، عثمان کی سخاوت کو، علی حیدر کرار کی شجاعت کو، معاویہ کی سیاست کو جب دنیا سے منوا نہیں لیتے، اس وقت تک نہیں آرام کریں گے، نہیں چین کریں گے، بیان کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، لاکھوں بھی مصیبتیں آئے، بیان چلتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر سن لو، پچھلے دنوں علامہ ابتسام الہی ظہیر اور میں اپنا جہلم میں کٹھے تھے، فرمانے لگے لوگوں میں امی عائشہ صدیقہ کی عظمت بیان کر رہا ہوں، میں حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت بیان کر رہا ہوں، بات یہ سمجھے کوئی خیال کرے کہ ان کا علامہ احسان الہی ظہیر شہید ہو گیا، اب ان کی شکل ٹوٹ گئی ہے، یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، یہ بول نہیں سکیں گے، یہ چل نہیں سکیں گے، تم نے غلط سمجھا ہے۔ میرے 3 بھائی ہیں، سب سے پہلے ہم تینوں دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ شہید ہوں گے، اللہ کے فضل سے بیٹے شہید ہوں گے۔ میں نے کہا علامہ احسان الہی ظہیر صرف آپ کو نہیں چھوڑ کر کے گئے، ہمیں بھی سکھا کر کے گئے ہیں۔ اللہ کے فضل سے جب تک دین کی حقانیت بیان نہ ہوگی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، بیان ہوتی رہے گی، ہم کرتے رہیں گے اور اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک آخری سانس آخری سانس اللہ اکبر اللہ کے سپرد نہیں ہو جاتا، اس وقت تک بیان ہوتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا، سنو ذرا قرآن اللہ کا کیا کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا۔ سبحان اللہ، بے شک تو کہو، ذرا زور سے کہو، بے شک سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب میری عائشہ پر الزام لگا تھا، حق تو تمہارا یہ تھا، سوامین سننے والوں، مدینہ میں رہنے والوں، مکہ میں رہنے والوں، جہاں کہیں بھی ہو،
اللہ اکبر، تمہیں کہنا چاہیے تھا سبحانک سبحانک، مگر تم بولے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں اسی وقت کیوں نہ تم نے کہہ دیا سبحانک 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 ھذا بہتان عظیم۔ جس طرح اللہ کی ذات عیب اور شریکوں سے پاک ہے، جس طرح اللہ کی ذات عیوب و شریکوں سے پاک ہے، اسی طرح عائشہ کی ذات گناہوں کے تصور سے پاک ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات عیوب و شریک سے پاک ہے، اسی طرح عائشہ کی ذات گناہوں کے تصور سے پاک ہے۔ اللہ اکبر، تو فرمایا اللہ نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون اولئک مبرؤون۔ خبیثوں کے لیے، گندی عورتیں گندے بندوں کے لیے، متے والے متے والیوں کے لیے، متے والیاں متے والوں کے لیے، بے حیا بے حیاؤں کے لیے، والطیبات للطیبین، پاک بندے پاک عورتوں کے لیے، عائشہ میرے محمد کے لیے، میرا محمد عائشہ صدیقہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک بندے پاک عورتوں کے لیے، میرا محمد عائشہ صدیقہ کے لیے۔ فرمایا اولئک مبرؤون اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ نے عائشہ صدیقہ کے سب بیٹوں بیٹیوں کو بخش دیا ہے، اور ان کے لیے اللہ نے رزق بھی کشادہ کر دیا ہے۔ کوئی کرونا ورونا تمہیں نہ ڈرائے، تم ماں عائشہ صدیقہ کے بیٹے ہو، میرے محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں، اللہ تمہیں بھوکا بھی نہیں مرنے دے گا، اللہ تمہیں کرونا جیسے عذاب کا شکار بھی نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اپنی رحمت فرمائے گا، یقیناً رحمت آپ کا ساتھ دے گی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ لہم مغفرۃ، لک مغفرۃ نہیں فرمایا، فرمایا لہم مغفرۃ، آپ سب کے لیے اللہ نے مغفرت رکھ دی ہے، بخشش رکھ دی ہے، ورزق کریم رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں میں۔ الذین یرمون المحصنات الغافلات، وہ بندے جو تہمت دھرتے ہیں پاک باز بیویوں پر۔ کائنات میں پاک بندی اللہ کی عائشہ صدیقہ کے بغیر کون ہوگی مخاطبہ؟ اللہ اکبر۔ پاک باز بندیوں پر اللہ نے فرمایا، اپنی رحمت فرمائی، فرمایا اللہ نے یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا 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 فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ لہم فی الدنیا، دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت۔ میں پھر پڑھ کر کے اللہ آپ کو سناؤں۔ الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا لعنوا لعنوا
فتنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم. جی